میرے مولا امیر المومنین پہ سب کروایا ہے، لہٰذا ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت سے زیادہ فوقیت کسی کو نہیں دیتے۔ ہم واضح طور پہ اپنی 3 وقت کی اذان پہ کہتے ہیں خلیفہ بلا فصل، علی بغیر فاصلے کے نبی کا خلیفہ۔ آپ نے نبی کے بعد یہ نہیں دیکھا کہ دستار امامت کس کے سر پہ ہے، آپ نے یہ دیکھا ہے نبی کے پاس بعد تخت کس کے پاس ہے۔ تخت کا ہونا کیا خلیفہ ہونے کی علامت ہے؟ جو بادشاہ ہو جائے کیا وہ اولے الامر ہو جاتا ہے؟ جو تخت پہ بیٹھ جائے کیا اس کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے؟ اگر تخت پہ بیٹھنے والا ہی اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے، پھر موسیٰ ہجرت میں تھا، تخت فرعون کے پاس تھا۔ آپ میری تائید فرمائیں گے؟ اگر بادشاہی اولے الامر ہوتا ہے تو عزیز مصر بادشاہ ہے، یوسف قید خانے میں۔ تخت تاج اللہ کے خلیفہ ہونے کی نشانی نہیں۔ اللہ کا سب سے پہلا خلیفہ آدم تھا، اللہ نے آدم کو تخت نہیں دیا، تاج نہیں دیا۔ میرے مالک آدم کو تخت اور تاج دے دے، عجب نہیں کہ آواز پروردگار آئے، اگر آدم کو تخت اور تاج دے دیتا رسول بن جاتا، جس کے پاس تخت ہوتا وہ میرا خلیفہ ہو جاتا، جس کے پاس تاج ہوتا میرا خلیفہ ہو جاتا۔ میرے مالک پھر ہمیں کیسے پتا چلے گا بندوں کا بنایا کون ہے، اللہ کا بنایا کون ہے؟ خدا نے کہا میں نے آدم کو فرشتوں سے سجدہ کروا دیا تھا، اب قیامت تک یہ نہ دیکھنا تخت کس کے پاس ہے، یہ دیکھو فرشتہ کس کے دروازے پہ آ رہا ہے۔ جس کے دروازے پہ فرشتہ، جس کے دروازے پہ فرشتہ آئے، جس کے دروازے پہ فرشتہ آئے۔ یہ مہینہ حضرت ابراہیم کا ہے، حضرت ابراہیم کو کوئی رضی اللہ کہتا ہے؟ علیہ السلام۔ اچھا علیہ السلام ابراہیم کو کہہ دینا ہوگا ابراہیم علیہ السلام۔ شیخو پورا میں پھٹا ہوا کلیجہ لے کے جاؤں گا جو اگلی سطر میں میرے ساتھ تائید نہیں کرے گا۔ جس نے خواب دیکھا وہ علیہ السلام، جس نے تعبیر کی وہ رضی اللہ۔ خود نماز میں سلام میں کہا جاتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، میرے اللہ میرا سلام ہو ان لوگوں پہ جو تیرے صالح بندے ہیں۔ بندے علیہ السلام ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے کو ہم جب ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سلام علیکم، تم پر میرا سلام ہے۔ اور اگر کسی کا سلام پہنچانا ہو اور میں کہوں کہ آپ کو کسی نے سلام کیا ہے اور وہ حاضر نہ ہو تو اس کے لیے کہا جاتا سلام علیہ، وہ جو سامنے موجود نہیں اس پر بھی سلام ہے۔ اچھا گناہ گار علیہ السلام ہو سکتا ہے؟ صبح صبح مولوی قبرستان کے نکر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوتا ہے السلام علیکم یا اہل القبور، قبروں والوں تم پر میرا سلام۔ قبروں والے علیہ السلام ہو گئے۔ یہ ہمیں پتا ہے کہ تو نے سلام کیوں۔ اچھا جب اذان دی پھر انہوں نے درود مرضی سے بھیجا، اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحابہ وسلم۔ ہم چپ رہے، ہم نے کوئی بحث نہیں کی، ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ لیکن جب اذان میں درود آپ نے صحابہ پہ بھی بھیجا تھا، نبی کی بیویوں پہ بھی بھیجا تھا، پھر مولانا صاحب آپ کو تھوڑا سا پکے رہنا چاہیے تھا۔ جب آپ مصلی پہ آئے تھے پھر آپ نے صرف آل محمد پہ درود پڑھا۔ اگر آپ میں جرت ہے تو آپ نماز میں آل محمد کے علاوہ کسی پر درود پڑھ کے دکھائیں۔ کہتے جی نماز حرام ہو جائے گی، نماز باطل ہو جائے گی، تو جن کے آنے سے باطل ہو جائے آل محمد پہ درود نہ پڑھو تو نماز باطل۔ ایسا ہی ہے، امام شافعی جیسا بندہ لکھ گیا، انہوں نے کہا نماز ہے ہی نہیں اگر آل محمد پہ درود نہ پڑھو۔ نماز ہے ہی آل محمد پہ درود کا نام۔ اللہ بندے کو اٹھنے بیٹھنے کے لیے نہیں بلاتا،
خدا بندے کو اپنی بارگاہ میں صرف درود سننے کے لیے بلاتا ہے. یہ جو ہم اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیتے ہیں اس گواہی کے لیے بٹھاتا ہے کہ گواہی دو. تمہارے پاس کیا گواہیاں ہیں؟ لہذا نماز میں اگر آل محمد پہ درود نہ پڑھیں تو اللہ نماز کو قبول نہیں کرتا. یہ مہینہ جو ہے ذی الحج کا مہینہ ہے. ذی الحج کا مہینہ ابراہیم کا مہینہ ہے. اللہ نے ابراہیم پہ درود بھیجا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. درود بھیج اوپر محمد کے اور محمد کی آل کے جیسے تو نے درود بھیجا ابراہیم پہ، ابراہیم کی آل پہ. مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو پہلا نبی آدم ہے، آدم کی آل پہ درود کیوں نہیں؟ آدم چھوٹا نبی ہے، پہلا نبی ہے، پہلا ہادی ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، اس کی آل پہ درود کیوں نہیں؟ مولوی کہتے اس لیے نہیں کہ اس کی اولاد میں قاتل ہے. تو پھر مان گیا نا جب کہا تو لو وہاں درود نہیں ہوتا. آپ خاموش بیٹھے میرا خیال ہے. نوح کی اولاد پہ درود کیوں نہیں؟ نوح کا بیٹا باغی ہے. شکریہ سر. جہاں باغی ہو وہاں بھی درود نہیں ہوتا. اور اللہ نے صرف ابراہیم کی آل پہ درود بھیجا. ابراہیم میزبان تھا، ابراہیم کھانے کھلاتا تھا، ابراہیم کے پاس دوست بیٹھتے تھے، ابراہیم کے پاس یار بیٹھتے تھے. ابراہیم کے یاروں پہ اللہ نے درود نہیں بھیجا. درود صرف ابراہیم کی آل پہ بھیجا. ابراہیم اور حسین دونوں کے مہینے بھی اکٹھے، قربانیاں بھی ایک جیسی، لیکن وہ خواب حسین تعبیر. آج ہمیں بندے کہتے ہیں جی ہر سال یہ 10 محرم میں شیعہ اتنا خرچہ کر لیتے ہیں، سڑکیں بند کر لیتے ہیں، ہمیں جی اسکول کالج یونیورسٹی جانے نہیں دیتے، دکانیں دفتر ہمارے بند کروا دیتے ہیں. یہ حکومت انہیں بند کرے، حکومت انہیں کیوں کرنے دیتی؟ اچھا ہمیں حسین کی یاد نہیں منانے دیتے. خود 10 ذی الحج کو ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی یاد کیوں منائی؟ اچھا میں ایک اعتراض کا جواب دینے لگا ہوں، جواب ہی میں اعتراض بھی آپ کو سامنے آ جائے گا. بجائے 10 ذی الحج کو بکرے ذبح کرنے کے قرآن پڑھ کے ابراہیم کو بخش دیتے. نہیں 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 نہیں، آپ نے تائید ہی نہیں فرمائی. پورا محرم میری قوم کے بچوں کو جینے نہیں دیتے. بیٹا کالے کپڑے پہننے سے حسین کو کچھ نہیں ملے گا، ننگے پاؤں چلنے سے حسین کو کچھ نہیں ملے گا. تم اپنے بدن سے خون کیوں نکالتے ہو؟ بیٹا گھر بیٹھ کے حسین کو قرآن پڑھ کے بخشو. اور جاہلوں قرآن اسے بخشا جاتا ہے جو مرنے کے بعد خود نہ پڑھ سکے، جو نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھتا ہو، وہ تیری تلاوتوں کا محتاج نہیں ہوتا. تم ہمیں مشورے دیتے تھے حسین کو نفل پڑھ کے بخشو، حسین کو قرآن پڑھ کے بخشو. تم نے 10 ذی الحج کو ابراہیم کو نفل کیوں نہیں بخشے؟ ہاجرہ کو قرآن کیوں نہیں بخشا؟ اسماعیل کو نفل کیوں نہیں بخشے؟ تم نے 10 محرم کو بکرے ذبح کیے، دمبے ذبح کیے، شترے ذبح کیے. یہ لاکھوں روپیہ کیوں خرچ کیا؟ کہنے لگے ابراہیم کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے. پھر تجھے فرق سمجھ نہیں آیا؟ جسے جانوروں کے لہو کی سلامی دی جائے اسے ابراہیم کہتے ہیں، جسے انسانوں کے لہو کی سلامی دی جائے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. ابراہیم کو بسم اللہ. یہ شیعہ خون ضائع کرتے ہیں. بسم اللہ. جسے جانوروں کے لہو کی سلامی دی جائے اسے ابراہیم کہتے ہیں، جسے انسانوں کے لہو کی سلامی دی جائے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. یہ زنجیر زنی کرتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ یہی خون مریضوں کو دو. ساڑھے ہے ہی نہیں. میں نے کبھی ممبر پہ کہا جی ہم شیعوں میں بھی کچھ ایسے ہیں، ہے ہی نہیں، وہ ہمارے تھے ہی نہیں. ہم میں آئے تھے، جیسے آئے تھے ویسے چلے گئے. کہیں نہ کہیں تو کوئی خرابی آنی تھی نا. علی کو ماننے کے لیے رسول نے کلیہ دیا ہے. مولا حسین کی قسم یہ کسی مولوی کا کلیہ نہیں ہے، رسول نے دیا تھا. امیر المومنین کو سینے سے لگا کے رسول نے ماتھا چومے کا کہا یا علی اس سے بڑھ کے تیرا اعزاز کیا ہوگا؟ تجھے سوائے حلالی کو کوئی مان ہی نہیں سکتا.
نہیں جی مریض کو خون دو، حسین ابن علی پہ خون یہ سڑکوں پہ بہا دیا بچوں نے ضائع کر دیا خون۔ یہ ضائع کرنے سے حسین کو کیا ملے گا؟ یہ کسی غریب مریض کو دے دیتے۔ یہ جو بکرا تو نے ذبح کیا ہے پیسے بیوہ کو دے دیتا۔ اچھا قربانی کے دنوں میں مولوی کوئی فتویٰ نہیں دیتا، انہیں پتا ہے کہ قربانی نہیں ہوگی تو کھال نہیں ملے گی، کھال نہیں ملے گی تو مدرسہ نہیں چلے گا۔ جس کی ابتدا میں صدقہ ہو وہ علی کو مانتا ہے۔ میں تو بعد اگر تسی پڑھ لو تو زیادہ بہتر نہیں۔ علی عمران ویسے لیٹ ہے، 10 منٹ دا گیپ بھی مطلب ہے میری بات کی جانب سے۔ لہذا میں گزارا یہ کرنا چاہوں گا کہ ابراہیم اور حسین کا فرق سمجھو۔ ابراہیم اور ہے، حسین ابراہیم نبی ہے، نبوت کا مزاج اور ہے، امامت کا مزاج اور۔ جتنے اعتراض بندے محرم میں کرتے ہیں اللہ سب کے جواب حج پہ دے رہا ہے، وہاں چپ ہے۔ یہاں کہتے ہیں ٹھیک ہے مجلسوں میں آ جانا چاہیے، آپ صرف آل محمد کے فضائل ہی کم نہیں ہیں۔ اچھا اپنے بندے میں نے بڑے بڑے سوبر لوگ دیکھے ہیں کہ وہ ہمیں بٹھا کے سمجھا رہے ہوتے ہیں، دیکھیں الوی صاحب ہمارے اپنوں کے فضائل کو تھوڑے ہیں، ہمیں ضرورت ہی کیا ہے کسی کو چھیڑنے کی، ہے کہ نہیں ہے؟ باقی جتنے بندے قریب بیٹھے ہوتے ہیں کہتے ہیں بالکل بندہ بات ٹھیک کہہ رہا تھا، یہ بات بڑی ٹھیک ہے جی، ہاں بس ہم اپنوں کے فضائل پڑے، ضرورت ہی نہیں کسی دوسرے گھر جانے کی۔ اللہ کو قرآن میں موسیٰ کی بات کرنی چاہیے تھی، فرعون کا تذکرہ کرنا نہیں چاہیے۔ میرے اللہ تو آدم کی بات کرتا، اتنا پاک قرآن ہم نے چوم کے اونچی جگہ پہ رکھنا تھا، تو نے ابلیس کا نام لکھ دیا، تو نے شداد کا نام لکھ دیا، تو نے نمرود کا تذکرہ کر دیا۔ یہ اللہ نے دشمنوں کی باتیں کیوں کی ہیں؟ سچے کو ماننا سچ نہیں ہوتا، جھوٹے پہ لعنت کرنا سچ ہوتا ہے۔ یہاں بندے ہمیں مشورے دیتے ہیں، نہیں جی نہیں بس آپ مجلسوں میں آئیں، یہ جی شیعہ لعنت کرتے ہیں۔ لعنت کیوں کرتے ہیں جی؟ اتنا پڑھا لکھا دور ہے، ضروری ہے کہ ہم نے اللہ کو بتانا ہے کہ ان پہ لعنت کر، اسے نہیں پتا وہ خود لعنت کر لے گا۔ ہمیں اپنی زبان نہیں اس طرح کرنی چاہیے، اسلام اخلاق سکھاتا ہے۔ تو بھائی جان یہاں اسلام اخلاق آپ کو سکھا رہا تھا، وہاں جا کے طواف کرتے شیطان کو پتھر کیوں مار کے آئے ہو؟ یہاں لعنت نہیں کرنے دیتے، وہاں سارے پتھر مار کے آئے، ایسا ہے جی؟ یہاں کہتے ہیں جی علم نہیں چومنا، وہاں پتھر چوم کے آئے، جسے حجر اسود کہتے کالا پتھر۔ باقی کسی اینٹ کو نہیں مولوی چومتے، حجر اسود کو ضرور چومتے۔ یہاں پہ اعتراض کرتے کپڑا شیخو پورے سے لاتے ہیں، گھر میں لگا کے چومنا شروع کر دیتے ہیں، لکڑی مارکیٹ سے لاتے ہیں، تازگے بنا کے چومنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ لکڑی چومتے ہیں، یہ جی کپڑا چومتے ہیں، وہاں گئے تھے پتھر چومتے تھے۔ وہاں پہ جو کھڑے ہوئے معلمین ہوتے ہیں، وہاں پہ حج کے دنوں میں رش ہوتا ہے، بندے وہاں کے کہتے ہیں جی ہم حجر اسود تک نہیں پہنچ سکتے، وہ وہاں پہ کھڑے معلم کہتے ہیں کہ جی اگر آپ حجر اسود تک نہیں پہنچ سکتے، جب آپ طواف کعبہ کرتے ہوئے حجر اسود کے بالکل سامنے جائیں تو اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو حجر اسود کی جانب کریں، پھر اپنی ہتھیلی کو حجر اسود سمجھ کے چومو، اپنی ہتھیلی کو حجر اسود سمجھ کے چومو، اپنی ہتھیلی کو حجر اسود سمجھ کے چومو۔ چومنا ہاتھ تھا، ثواب حجر اسود کا کیسے ہو گیا؟ کہنے کہ چومنا ہاتھ تھا، نیت حجر اسود تھی، ہم چومتے تازیاں ہیں، نیت روزہ حسین ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری۔ متوجہ بات کی جانا، بسم اللہ۔ یہاں کہتے ہیں جی مجلسوں میں جلوسوں میں شیعہ قوم مستورات کو ساتھ لے کے جاتی ہے۔ اسلام پردہ سکھاتا ہے، اسلام غیرت سکھاتا ہے، اسلام عورت کو 4 دیواری میں رہنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ عورتیں جلوسوں میں کیوں آتی ہیں؟ یہ جو جلوسوں میں جاتی ہیں وہ تو ہماری مائیں بہنیں ہوتی ہیں۔ جب طواف کعبہ کر رہے ہوتے عورت کسی ملک کی، مرد کسی ملک کا، وہاں کٹھے طواف ہو رہا ہوتا ہے۔ یہاں ماتمی کو قمیض نہیں اتارنے دیتے، ایسا وہاں پہ بدن ننگا کیوں ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں شرم نہیں آ رہی تمہیں؟
یہاں کہتے جلوس میں چلو نا، وہاں صفا مروا پہ دوڑتے ہیں. ایک پہاڑی صفا، ایک پہاڑی مروا. میں خود دیکھ کے آیا ہوں، میں زیارت کر کے آیا، ارکان میں سے ہے. وہاں پہ ضرور دوڑنا پڑے گا. پہلے وہ پہاڑیاں تھیں، وہ پہاڑیاں برابر ہو گئی ہیں، وہ جگہ بالکل پلین کر دیا انہوں نے. وہاں پہ دوڑ رہے ہوتے ہیں صفا میں مروا پہ. وی آئی پی بندے وہاں جا کے دوڑتے ہیں. وہاں جا کے پہلے وہ تھوڑی ہچکچاہٹ سی تو محسوس کرتے ہیں، تو وہ وہاں پہ کھڑے مولوی سے پوچھتے کوئی گنجائش ہے. دوڑنا ہی پڑے گا. یہاں پہ جملہ مجھے مولانا شریف اصغر صاحب، آپ نے بزرگوں کو سنا ہوا ہے، آپ جملے کا لطف لیں گے. قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے، وہ کہتے خدا کہتا یا یہاں دوڑو یا یہاں سے دوڑو. ہائے 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 ہائے، یا یہاں دوڑو یا یہاں سے دوڑو. یہاں تو دوڑنا ہی پڑے گا، یہاں تو دوڑنا پڑے گا. میرے اللہ میں دوڑ ہی نہیں سکتا. خدا نے کہا کیوں نہیں دوڑ سکتا؟ ہمت نہیں ہے. فرمایا کسی سے کہہ تجھے دوڑائے. پہلے جو پرانا وقت تھا وہاں پہ بازوؤں سے پکڑ کے دوڑایا جاتا تھا، چادروں پہ باندھ کے دوڑایا جاتا تھا. اب وہاں پہ ویل چیئر ہے، اور وہاں پہ بندے ہیں وہ جو کرائے پہ مل جاتے ہیں، وہ ویل چیئر رینٹ پہ دے رہے ہوتے ہیں، اور ان کی ایسی سپیڈ ہوتی ہے کہ وہ یوں 3 منٹ میں بندے کو چکر لگوا کے کھڑا کر دیتے. یہ پکڑ چل. یا دوڑ. میں بڑی قیمتی بات آپ کو ہدیہ کرنے لگا ہوں، بڑی عزاداری پڑھ رہا ہوں نا میں حج سے، کہ حج میں ساری عزاداری کے طریقے ہیں. یا خود دوڑو، نہیں دوڑ سکتے دوڑاؤ. شریعت کا مسئلہ ہے، کسی مولوی سے پوچھ لینا میرے مالک بیمار ہوں، ڈاکٹر نے تیز چلنے سے منع کیا ہے، خدا نے کہا پھر گنجائش ہے. بے شک تیز نہ چل، چل آہستہ قدموں سے. اپنے شانوں کو اتنی تیزی سے حرکت دے کہ دور سے لگے کہ تو دوڑ رہا ہے. اب میں جملہ مکمل کر دوں، میں اگلی بات مکمل نہیں کروں گا، ذہین میرا مجمع خود پہنچ جائے گا. خدا نے کہا یا دوڑو یا دوڑاؤ یا دوڑنے والی شکل بناؤ. ہائے ہائے، ہاں ہاں ہاں، یہ ہے میری قوم کا حافظہ. یا دوڑو یا دوڑاؤ یا دوڑنے والی شکل بناؤ. اب آئی نبی کی حدیث یاد، یا حسین کو رو یا رلاؤ یا رونے والی شکل بناؤ. یا دوڑو یا دوڑاؤ یا دوڑنے والی شکل بناؤ. یہاں نمازیں اکٹھی پڑھو تو کافر. کھول دیا میں نے، سارا حج کھول دیا آپ کے سامنے. کتنے پہنچے؟ جی جی پڑھے پڑھے. ہاں مرید کے فیصلہ بات تو مرید کے کدھر آ گئے. بس انتظار ہے میرے بھائی ذاکر علی عمران صاحب، انہوں نے رات احتجاج کی کال دی تھی، میرا خیال لاہور سے لیٹ ہو گئے ہیں. میں نے کہا احتجاج کی کال کی تھی، شاید لاہور سے لیٹ ہو گئے. متوجہ ہے بات کی جانب. یا رو یا رلاؤ یا رونے والی شکل بناؤ. یہاں نمازیں اکٹھی پڑھو کافر، وہاں سارے اکٹھی پڑھ کے آتے. عرفات میں ظہرین اکٹھی پڑھتے ہیں، مزدلفہ میں مغربین اکٹھی پڑھتے ہیں. لطف بڑا آتا ہے. ظہر پڑھ کے بندہ جو پہلی دفعہ حج کرنے کے لیے گیا ہوتا ہے نا، تازہ حاجی، فریش حاجی، وہ نماز پڑھ کے اٹھنے لگتا ہے تو پرانا حاجی کہتا ہے کدھر ہے؟ زور پڑھ لی، اب جاؤں جا کے اللہ کے گھر کی زیارت کروں. وہ تو بیٹھ، اثر نہیں پڑھنی. وہ کہتا سرکار اثر تو نماز وقت تو ظہر کا نہیں.
بیٹا جی بے شک ظہر کا، لیکن اثر ساتھ پڑھنی ہے، واہ 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 واہ، اور صرف ظہر اثر ہی کٹھی نہیں پڑھنی، شام کو مغرب عشاء بھی کٹھی پڑھنی ہے۔ اللہ زندگی دراز کرے میرے استاد ذی وقار قبلہ علامہ سید ریاض شاہ رضوی صاحب، وہ بڑا خوبصورت یہاں پہ جملہ دیا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ حاجی پریشان ہو کے کہتا ہے کہ یہ کام تو پاکستان میں شیعہ نہیں کرتے، مطلب چپ، یہاں سب کچھ وہی کرنا پڑتا جو شیعہ کرتے، یہاں سب کچھ وہ کرنا پڑے گا جو شیعہ کرتے ہیں، اس لیے بنایا ہی شیعہ نے تھا۔ لیکن اب یہ میں نے پورے حج میں سے عزاداری پڑھ دی، اب میں ایک تصویر کا دوسرا رخ دکھاؤں۔ جب حسین علیہ السلام اپنے آخری یہی ذی الحج میں مکہ چھوڑ کے گئے تو یہاں پہ آ کے مورخین نے ایک جملہ جو کہا، اس جملے سے مجھے ذاتی طور پہ اختلاف ہے، اہل علم بھی بیٹھے ہیں، اہل معرفت بھی بیٹھے ہیں، انہوں نے لکھا کہ حسین نے احرام توڑ دیے۔ احرام توڑنا کبھی عمل ہے، اسے امام کے ساتھ نسبت نہیں دینی چاہیے تھی۔ اس سے جو اگلا جملہ تھا نا، اس جملے میں امام کی شان تھی، مولوی نے وہ شان چھپانے کے لیے جملہ بدلا ہے، جو جملہ بنتا تھا وہ میں جملہ دینے لگا، اور میں دیکھوں گا کہ مجمع میں سے کتنے بندے عرفان والے جو اسے وصول کرتے۔ احرام نہیں توڑے، حج عمرے میں بدل دیا۔ ہائے ہائے ہائے، اور حجت کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے، وہ جب چاہے کسی واجب کو روک دے، جب چاہے کسی واجب کو بدل دے، یہ خلیفہ کے پاس نہیں ہوتا، یہ اختیار امام ہے۔ اگر آپ اس میں مجھ سے دلائل مانگیں گے تو اتنے دلائل ہوں گے کہ ایک گھنٹہ گزر جائے۔ سنی کتابوں میں بڑا مشہور و معروف واقعہ لکھا ہے کہ عبداللہ ابن ابی کو رسول نے نماز کی حالت میں آواز دی تھی، تیسری آواز میں وہ نماز ختم کر کے دی یا رسول اللہ، فرمایا پہلی پہ کیوں نہیں آیا؟ یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا، فرمایا تجھے سکھائی کس نے تھی؟ اس نے باقاعدہ استفسار کیا، وضاحت مانگی ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ اگر آئندہ بھی میں نماز پڑھ رہا ہوں، اگر آپ بلائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ مجھے تو بتائیں، مجھے تو نہیں پتا تھا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں ہوں، تو مجھے اللہ کی بارگاہ سے نہیں آنا چاہیے۔ نبی نے عبداللہ ابن ابی کو کہا تھا، فرمایا حجت جب بھی بلائے، جس بھی حالت میں ہو پلٹ آؤ، جو کام تم کر رہے ہو حجت کے بلانے کے بعد وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اس کی اگلی دلیل دوں، اب ایسے کرنی جنگ صفین میں نوکر سے کہنے لگے مجھے وضو کرا، اس نے وضو کرایا، مصلی عبادت بچھایا، ادھر ویسے کرنے کا مصلی بچھا، ادھر جنگ کا تبل بچ گیا۔ اب ایس کی آواز ہے گھوڑے پہ زین رکھ، مجھے میری تلوار دے، اس نے کہا نماز نہیں پڑھنی، اس نے کہا شرم کر، نماز جنگ کے لیے جا رہی ہے، علی چھوڑ کے میں مصلی پہ آ کے کھڑا ہو جاؤں۔ امام حسین علیہ السلام نے حج عمرے میں بدل دی۔ مجھے نہیں پتا یہ شیخو پورہ میں اس جملے کی کتنی قدر ہوگی، مجھے اس جملے پہ زندگی سے زیادہ پیار ہے۔ بندے کہتے ہیں حسین نے حج نہیں پڑھا، اس سال حج ہوا ہی نہیں، جو ہاتھ نیچے رہ گئے شاید تھکاوٹ ہو گئی ہے تو میں جملہ تبدیل کروں، اگر انہیں اب بھی کسی قسم کا کوئی شک ہو، جس مولوی کے ساتھ تعلق اچھے ہیں اس مولوی سے کہو کہ مجھے قرآن کی حاشیے پہ لکھ کے دے دے کہ جن حاجیوں نے حسین کو چھوڑ کے حج پڑھا کیا ان کا حج ہو گیا تھا، کیا ان کی عبادت ہو گئی تھی، کیا ان کا تقوی قبول کر لیا گیا تھا؟ مولوی کہیں گے بالکل قبول نہیں ہوا تھا۔ کیوں نہیں ہوا تھا؟ کعبہ بھی ہے، بدن پہ احرام بھی ہے، طواف بھی پورا کر رہے تھے، حج کیوں نہیں ہوا؟ کہنے لگے اس لیے کہ اس حج میں حسین نہیں تھا، اس حج میں حسین نہیں تھا، اس حج میں حسین نہیں تھا۔ اب مجھے نہیں پتا دعا کہاں سے نکلے گا، دھواں کہاں سے نکلے گا۔ اس کا مطلب جس عبادت سے بیٹا چلا جائے اللہ وہ قبول نہیں کرتا، تو جس سے باپ ہی چلا جائے بسم اللہ۔ بس حسین نے حج کو عمرے میں بدل دیا۔
مولا حسین نکل کے جا رہے تھے اور حاجی پیچھے دوڑے اور انہوں نے جا کے کہا حسین حج نہیں پڑھنا. جملہ دوں جی, جملہ عطا ہونے لگا. مولا حسین ہم تو آپ کے لیے آئے تھے, آپ نے حج نہیں پڑھانا. حسین جلال میں آ کے کہتے بیعت یزید کی, حج میرے پیچھے. ہائے ہائے ہائے, یزید کی بیعت کر کے عبادت میرے ساتھ کرنا چاہتے ہو. سطر دینے لگاؤں, لفظ دینے لگاؤں, اختتامی مرحلہ, بالکل تقریر کے آخری جملے دینے لگاؤں. لوگوں نے کہا حسین حج پڑھے بغیر چلے گئے. میرا عرفان مجھے اجازت نہیں دیتا, میں ایک پرواز کرنے لگا, مجھے نہیں پتا پرواز میں کون ساتھ جائے گا. حسین حج چھوڑ کے نہیں گئے, حسین کعبے سے کعبہ کی روح کو لے کے چلے گئے. ہوئے 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 ہوئے, نا 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 نا, نچلی پرواز پہ نا, اس سے اور اوپر جانے لگا, اس سے اور اوپر جانے لگا. حسین کعبہ سے کعبہ کی روح کو لے کے چلے گئے. اب وہاں بدن ہے, روح کربلا میں ہے. اگر روح مکہ میں ہوتی تو کربلا کی سواری 70,000 حج سے افضل نہ ہو. وہاں صرف بدن رہ گیا, روح کربلا. حسین کعبہ کی روح کو لے کے کربلا چلے گئے. بسم اللہ. اب جو مکہ میں جاتا ہے وہ جسم چومتا ہے, جو کربلا جاتا ہے وہ روح چومتا ہے. مکے امیر چلے گئے, کربلا غریب چلے گئے. اللہ نے کہا میرے گھر آؤ لیکن صاحب استطاعت ہو تو آنا. حسین نے کہا تو غریب ہے, قرضہ لے کے آ واپس. حسین کرے گا. اللہ کی آواز ہے میرے شہر میں آؤ لیکن دھیان رکھنا, سوچ کے آنا. سر منڈوانا پڑے گا, لباس ایک پہننا پڑے گا, میرے گھر کے چکر کاٹنے پڑیں گے, صفا مروہ پہ دوڑنا پڑے گا, عرفات میں سونا پڑے گا, مزدلفہ میں جاگنا پڑے گا, بھوکا رہنا پڑے گا, پیاسا رہنا پڑے گا, رش میں کچلا جا سکتا ہے, مارا جا سکتا ہے, بے ہوش ہو سکتا ہے. اتنا سب کچھ کرنے کے بعد پھر میں فیصلہ کروں گا میں نے قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا. حسین کے قلم نے انگڑائی لی. حسین نے کہا تو کربلا آنے کی نیت کر, تجھے کھانا حسین دے گا, تجھے پانی حسین دے گا, تجھے بستر حسین دے گا. حسین اپنے ظاہر کو دھکا بھی برداشت نہیں کرتا. آج کے دور کا زندہ معجزہ ہے, زندہ معجزہ ہے آج کے دور کا کہ ایک چھوٹا سا شہر, اس شہر میں کبھی 6 کروڑ آ جاتا ہے, کبھی 3 کروڑ آ جاتا ہے. 6 کروڑ میں سے جب کوئی واپس پلٹتا, کوئی بھی نہیں کہتا کہ میں بھوکا رہا ہوں, کوئی بھی نہیں کہتا کہ میں پیاسا رہا ہوں. کوئی سمجھ نہیں آتی کہ انہیں کھانا کون کھلا رہا ہے, انہیں پانی کون پلا رہا ہے. مولا حسین کا حرم اتنا وسیع تو نہیں ہے نا, ذری ایک چھوٹا سا کمرہ ہے. کسی بھی دنیا کے ایئرپورٹ پہ زائرین واپس پلٹ رہے ہیں, ان سے جا کے پوچھنا, ایک بھی زائر نہیں کہے گا کہ میرا ذری کو ہاتھ نہیں لگا. میں نے بازوؤں سے معذور لوگوں سے پوچھا ہے اتنا سفر کر کے آئے ہو, زیارت ہوئی ہے؟ وہ کہتے جیسے ہماری ہوئی ہے ویسے کسی کی بھی نہیں ہوئی. ایک کو بھی حسین مایوس نہیں لوٹا. چند سال پہلے برطانیہ کے ڈاکٹرز کی ایک ٹیم کربلا میں گئی تھی, عاشورہ میں. وہ مذہب کے حوالے سے نہیں گئے تھے, وہ انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے گئے تھے. انہوں نے کہا وہاں ایک جمع غفیر ہوتا ہے, اتنے زیادہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, لہذا انہیں میڈیکل کی کوئی مدد مہیا کرنے کے لیے وہ لوگ وہاں گئے. واپس آ کے انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا. اس آرٹیکل کا نام اتنا خوبصورت ہے, دا گاڈ آف نیچر از حسین. فطرت کے خدا کو حسین کہتے ہیں. انہوں نے کہا حسین اتنا بڑا فطرت کا مالک ہے. انہوں نے کہا وہاں پہ ہم اتنے بڑے بڑے میڈیکل باکس لے کے گئے تھے کہ وہاں لوگ زیادہ ہیں. انہوں نے کہا ہماری میڈیکل ہمیں کہتی ہے کہ ایک سرنج ایک مریض کو لگ جائے, وہ دوسرے کو نہیں لگا, کہیں اس کی بیماری ادھر نہ چلے جائے. انہوں نے کہا وہاں پہ ہم نے جا کے عجیب منظر دیکھا, زنجیر ایک تھی, ماتمی کئی تھے. اس کے بدن کا لہو اس کے جسم پہ لگ رہا تھا, اس کے بدن کا لہو اس کے جسم پہ.
انہوں نے کہا ہمیں سائنس نے کہا ہے, ہمیں میڈیکل نے کہا ہے, جہاں جسم ہو وہاں زخم پہ مٹی نہیں پڑنے دیتے. زخم پہ مٹی لگ جائے زخم پھیل جاتا ہے, انفیکشن ہو جاتی. انہوں نے کہا وہاں ہم خاموش آنکھوں سے دیکھ رہے تھے, پھٹے ہوئے ماتمیوں کے سر تھے, کربلا کی خاک سر پہ ڈال دیا. وہ کہتے وہاں جا کے ہمیں یقین ہوا انہیں کسی نے بلایا ہے, کوئی ان کی نگرانی کر رہا ہے. میرا مولا جتنے بیٹھے ہو تم میں سے ہر کسی کو کربلا لے کے جائے. جو آج مہمانوں کا ایسے استقبال کرتا ہے, 70 قدم پہ بہن رو کے کہہ رہی تھی نہ مار میرا 3 دن کا پیاس. میرا سلام ہے ان ماتمیوں پہ, ان جوانوں پہ جنہوں نے عید کالے کپڑوں میں گزاری. بڑے اعتراض کرتے ہیں لوگ, یار تم شیعہ عید والے دن بھی کالے کپڑے پہن لیتے ہو. میرے گھر کی ماؤں بہنیں اپنے بچوں کو درس دیتی ہیں, بیٹا اس عید پہ علی کی بیٹی اجڑی ہے, لاہور والی سب سے پہلے اجڑ گئی ہے. اس بی بی نے دین پہ بہت کچھ قربان کیا ہے. سب سے پہلا کربلا کا آغاز اس بی بی کے گھر سے ہوا. سادات و غیر سادات سے معافی مانگ کے جملہ پڑھنا چاہوں گا. جب جناب مسلم بن عقیل کو کوفے کے دروازے سے داخل کیا نا ان ملعونوں نے, تو جب جناب مسلم بن عقیل جا رہے تھے تو مسلم کا سر زخمی تھا. میں بلا تشبیہ ایک نقشہ دینے لگا ہوں. ابرو کٹا ہوا تھا, ہونٹ پھٹا ہوا تھا, چہرے پہ زخم تھا, جسم پہ نیزوں کے نشان تھے, ہاتھوں میں سرکار مسلم کی رسیاں تھیں, پاؤں میں مسلم کی زنجیریں تھیں. یہ اتنا قیدی کر کے مسلم کو لے کے جا رہے تھے, لیکن کتابیں کہتی ہیں کہ مسلم کے قریب آنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. مسلم کا سینہ یوں تنا ہوا تھا, گردن اکڑی ہوئی تھی, کسی کو دھکا مار رہا تھا, کسی کو دھتکار رہا تھا. مسلم اتنا گرجدار انداز میں گیا, جس کے ہاتھ میں زنجیریں تھیں وہ بار بار مسلم کی زنجیریں چھوڑتا. یہ ڈرتے ہوئے مسلم کو لے کے جا رہے تھے. مسلم اس جلال سے کوفے کے دروازے میں داخل ہوا. کوفے کے دروازے پہ کھڑے دربان نے مسلم کو جاتے دیکھا. اس نے کہا کیا غیرت ہے, کیا جوش ہے, کیا تیور ہے, کیا علی والا جلال ہے, میں تو ہاشمیوں کا قائل ہو گیا. اس نے اسی دروازے سے سجاد کو گزرتے دیکھا. سجاد کا سر جھکا ہوا تھا, سجاد کی کمر جھکی ہوئی تھی, سجاد کی آنکھیں بند تھی. اب مجھے نہیں پتا کہاں سید بیٹھا ہے, مجھے ہائے بتائے گی کہاں سید بیٹھا ہے. اس نے سجاد کی زنجیریں ہلا کے کہا تھوڑا عرصہ پہلے یہاں سے مسلم گزرا تھا, اس کا سینہ چوڑا تھا, اس کی گردن تنی ہوئی تھی, وہ دھکے دیتا ہوا لوگوں کو جا رہا تھا. تو امام بھی ہے, تیرا سر بھی جھکا ہے, تیری کمر بھی جھکی ہے. سجاد کی آواز آئی تو نے انصاف نہیں کیا, مسلم اکیلا آیا تھا, میرے ساتھ علی کی بیٹیاں بغیر چادر کے آ رہے. مسلم اکیلا آیا تھا, میں اکیلا نہیں, میرے ساتھ علی کی بیٹیاں. دربار میں مسلم کو لا کے کھڑا کیا گیا. یہ کتا تخت پہ بیٹھا تھا, جتنے عدد خدا نے خلق کیے اتنی دفعہ اس ملعون پہ لعنت. یہ کمینہ دیکھا تھا مجھے امیر کہہ کے سلام کر, اور زندگی قربان کرو میرا بادشاہ مسلم. مسلم کی آواز مالی امیر سوائے حسین, کوئی میرا امیر نہیں سوائے حسین کے. اس سے اگلا جملہ میں پھیلا ہی نہیں سکتا, میں اس جملے کی تشریح توضیح نہیں کر سکتا. میں جملہ پڑھ کے گزر جاؤں گا, مجھے نہیں پتا ماتم کون کرے گا. مسلم نے کہا نا حسین کے سوا میرا کوئی امیر نہیں ہے. یہ کتا تک سے نیچے اترا, اس نے زخمی مسلم کے چہرے میں تماچا مارا. تماچے کا لگنا تھا, حسین نے گھوڑے کو روک دیا. حسین کی چیخ نکلی, حسین نے رو کے کہا آج دشمن کے دربار میں تو نے مجھے امیر کہا ہے, جا مسلم میرا وعدہ ہے قیامت تک لوگ مجھے غریب حسین کہیں گے, تجھے امیر مسلم کہے. تو نے دشمن کے دربار میں مجھے امیر کہتی. مسلم کو جا کے انہوں نے دارالامارہ کی چھت پہ کھڑا کیا. ایک کمینہ آگے بڑھ کے کہنے لگا مرنے سے پہلے کوئی وصیت. مسلم کی آواز آئی میں نے کوفے میں ایک شخص کا قرض دینا, میری تلوار بیچ کے میرا قرض اتار لوں.
انہوں نے کہا کوئی اور وصیت؟ مسلم نے کہا مجھے پانی پلاؤ. یہ وصیت تم نے ہزاروں بار سنی ہے، میں وجہ شیخ برا میں پڑھنے لگا ہوں. مسلم نے کہا مجھے پانی پلاؤ. کمینے نے اشارہ کیا، ایک دوڑ کے پانی کا پیالہ لے کے آیا. جناب مسلم کے تاریخ کہتے ہیں ہونٹ پھٹے ہوئے تھے، پوری ذمہ داری سے روایت پڑھنے لگا. ہونٹ مسلم کے پھٹے ہوئے تھے، دندانے مبارک سارے زخمی تھے. مسلم نے پانی کا پیالہ قریب کیا، مسلم نے اپنے منہ کا پورا لہو اس پیالے میں ڈالا. مسلم کا خون اس پیالے میں گیا. جو ہی مسلم کا خون اس پیالے میں گیا، پیالہ مسلم کے لہو سے بھر گیا. مسلم نے کوفے کی مرکزی دیوار پہ وہ پیالے والا پانی یوں گرایا، پیالہ دیوار پہ مارا. ایک کمینہ قریب کھڑا ہو کہتا پینا نہیں تھا، مانگا کیوں تھا؟ مسلم رو کے کہتا میری کوئی مجبوری تھی. انہیں اس وقت مسلم کی مجبوری کا پتہ نہ چلا. اس کوفے کی دیوار پہ مسلم کے لہو کے چھینٹے پڑ گئے. جب علی کی بیٹی کوفے کے دروازے میں آئی ہے، بی بی رقیہ رو کے کہتی ہے زینب مجھے مسلم کے لہو کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے کہیں سے مسلم کی خوشبو آ رہی ہے. اتنا کہنا تھا، سجاد کی آواز آئی اما زینب مسلم کی بیٹیوں سے کہ وہ بابے کے لہو کے چھینٹے ہیں. بابے کے خون کے چھینٹوں کو مسلم کی بیٹیوں نے دیکھا. یا دور سے آواز آئی السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، رسول کی بیٹی تجھے میرا سلام ہو. بی بی عالیہ کی آواز آئی سجاد یہ مجھے سلام کرنے والا کون ہے؟ آواز آئی اما سر اٹھا، وہ دیکھ کوفے کے دروازے پہ چچا مسلم کا سر لٹک رہا ہے. بی بی رو کے کہتی آنکھیں بند کر میرے سر پہ چادر نہیں ہے، آنکھیں بند کر میرے سر پہ برقع نہیں ہے. بی بی رقیہ رو کے کہتی علی کی بیٹی مجھے اجازت دے میں مسلم سے کوئی بات کر لوں. بی بی زینب نے اجازت دی. رقیہ سر کے نیچے آئی، روکنی چادر کا گلا نہیں کرنے آئی، برقعے کا سوال نہیں کرنے آئی. اتنا بتا تیرے ساتھ میرے 2 بچے آئے تھے، محمد کا کوئی پتہ ہو، ابراہیم کا کوئی پتہ ہو، اور میری جوڑی کہاں رہ گئی؟ مجھے بتا، مجھے بتا میری جوڑی کی کوئی خبر ہو، مجھے بتا کہیں پتا ہو میرا محمد کہاں ہے، مجھے بتا کسی کو پتا ہو میرا ابراہیم کہاں ہے. صدا تو غیر صدا سے معافی مانگ. آئے تو بابے کے ساتھ تھے، پردیس نے یتیمی دکھا دی. شہادت مکمل نہیں پڑھنا چاہتا، بھائی کا انتظار ہے، جتنا ہو سکے ماتم کرو. محرم کے قریب جتنے دن محرم سے پہلے ہیں یہ رقیہ کے دن ہے. محرم کے بعد ہم نے زینب کو رونا ہے، پھر ہم نے کلثوم کو رونا ہے، پھر ہم نے رباب کو رونا ہے. یہ غازی کی بہن کے دن ہیں. ایسے نہ ہو کہ عباس جلال میں آ جائے کہ میری بہن کے ماتم کا حق ادا نہیں ہو سکا. میں نے مسلم کا ایک جملہ پڑھا، ایک جوڑی کا جملہ پڑھوں گا. آئے تھے بابے کے ساتھ، پردیس نے یتیمی دکھا دی. تقدیر لے آئی ملاؤن کے گھر میں، رونے کی آواز سنی. مکمل شہادت نہیں پڑھنے لگا. یہ کتا چھت پہ گیا، اس نے تلوار کے تستے کے ساتھ تالا توڑا، تالے کا توڑ کے اس نے دروازہ کھولا. بزرگ ذاکر کے جملہ پڑھا کرتے تھے، اسی خوبصورتی سے پڑھنے لگا. اس نے یوں ہاتھ مارنے شروع کیے. ہاتھ مارتے مارتے مسلم کے دونوں بچوں کی زلفیں اس کے ہاتھوں پہ آئیں. رکھ میرے سر پہ قرآن. اس نے کوئی اٹھائے؟ اس نے کوئی پوچھا تم کون ہو؟ کتابیں کہتی اس نے انہی ہاتھوں کے ساتھ مسلم کے بچے اٹھا لیے. مسلم کے بچوں کے پاؤں زمین پہ نہیں تھے. میں غلط پڑھوں مجھے بی بی رقیہ معاف نہ کرے. کتاب کہتی یہ چھت پہ آیا، اس نے چھت سے آ کے سیڑھیوں سے لے کے بچے نہیں اترا، اس نے چھت پہ آ کے مسلم کے بچوں کے سروں سے ہاتھ چھوڑ دیے. چھوٹے کی آواز آئی میری پیشانی پھٹ گئی ہے، کوئی ماموں عباس کو بلاؤ، کوئی بھیا اکبر کو بلاؤ، کوئی بھیا قاسم کو بلاؤ. اوے ہمیں یتیم سمجھ کے ماں. مومنہ ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوئی. اس ملاؤں نے تہتے کیا، بیٹا سامنے آیا، اس نے قتل کیا. یہ جلدی سے گھوڑے کی زین پہ بیٹھا. گھوڑے کی زین پہ بیٹھ کے اب مجھ سے پوچھو تو حسین کا ذاکر ہے، ہمارے شہر کا مہمان ہے، مجھ پہ سوال کرو. اس نے مسلم کے بچے گھوڑے پہ بٹھائے، اس نے علیحدہ سواریاں منگوائیں. اب میں جملہ پڑھوں جو سید بیٹھے وہ تو ہائے کہنا. یہ خود گھوڑے کے زین پہ تھا، اس نے بچے بالوں سے پکڑ کے اٹھائے. مسلم کے بچے نہ زین پہ تھے نہ زمین پہ تھے. اس نے دریا کے کنارے لا کر ریت پہ مسلم کی جوڑی کو پھینکا. بڑا سامنے آ کے کھڑا ہو کے کہنے لگا قتل کیوں کرتا ہے؟ کہنے لگا انعام کا لالچ. چھوٹا آگے بڑھ کے کلمہ کس کا پڑھتا ہے؟ کہنے لگا مدینے والے محمد کا. کہنے لگا تجھے اسے کلمے کی قسم
ہم محمد کی اولاد ہیں، ہم ذریت ابراہیم ہیں، ہم نسل اسماعیل ہیں، ہم اولاد رسول ہیں. بڑا سامنے بڑھ کے کہنے لگا انعام کتنا ملے گا؟ اس کا 2000 درہم. کہنے لگا ہمارے ساتھ چل، ہم اپنے ماموں عباس سے تجھے 2000 درہم لے کے دیں گے. اس کا صرف 2000 درہم لے کے دو گے. چھوٹا آگے بڑھ کے تھا میں حسین سے جنت لے کے دوں گا. ہم صرف دنیا کے مالک نہیں، ہم جنت کے مالک ہیں. اگلا جملہ پڑھنے سے پہلے میں ڈر رہا ہوں کہ میں جملہ پڑھوں کیسے اور تم برداشت کیسے کرو گے. یہ کمینہ دے کے کہنے لگا میں نے تو سنا ہے کہ ہاشمی ماؤں سے ڈرتے نہیں، تم عباس کے بھانجے ہو کہ ماؤں سے ڈر رہے ہو. چھوٹا رو کے تھا ماؤں سے نہیں ڈرتے، پردیس میں ہماری ماں کے بال نہ کھلوا. ہماری بہنیں پردیس میں آئی ہوئی ہیں، ہماری بہنیں ہمیں بڑا پیار کرتی ہیں، ہماری ماں کے سر سے چادر نہ اتار. کیا کیا مجھ سے؟ آج سوال کرو مجھ پہ. اتنا تو بول رہے تھے، انعام کا وعدہ کر رہے تھے، جنت لے کے رہے تھے، چھوڑ دیا اس نے. میں غلط پڑھوں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، تمہارے رونے کے لیے قسمیں کھا رہا ہوں. اس کمینے کو غصہ آیا. ملون نے بڑے کے بعد اس نے پہلا تماچا بڑے کے چہرے پہ مارا. چھوٹا آگے بڑھا، کہنے لگا اس کی زلفوں سے ہاتھ نکال، میری ماں نے لاڈ سے پالا. اولاد کے ہوتے ہوئے باپ کو کوئی مارے اسے دکھ ہوتا ہے. بہتے دریا پہ مسلم کی جوڑی نے تیمم کیا. دریا بہتا رہا اور اولاد سیدہ ریت سے تیمم کرتی رہی. ریت پہ مسلم کی جوڑی نے اللہ اکبر کہا. مسلم کے بچے نماز پڑھتے رہے، یہ کتا تلوار تیز کرتا رہا. نماز ختم ہونی تھی، چھوٹا آگے بڑھ کے کہنے لگا پہلے مجھے قتل کر. چھوٹا بھائی اولاد ہوتا ہے، بڑا باپ ہوتا ہے. میرے سامنے میرا باپ نہ مارنا. بڑا چھوٹے سے آگے آ کے اس کی کلائی پہ ہاتھ رکھیں گے پہلے مجھے مار. چھوٹا اولاد ہوتا ہے، باپ کے سامنے اولاد نہیں ماری جاتی. یہ کہہ کر مار کے کہنے لگا تمہیں خود سے ایک دوسرے سے اتنا پیار ہے، چلو میں تمہاری خواہش اکٹھی پوری کرتا ہوں. اب جس کے گھر میں بچہ ہے وہ بندہ تو سینے پہ ہاتھ رکھ کے ماتم کرے گا نا. اس نے دونوں کی زلفوں پہ ہاتھ ڈالا، ایک ہی وار کے ساتھ اس نے مسلم کی جوڑی کے سر تن سے جدا کیے. اس نے لاشیں دریا میں پھینکی. لاشوں کا دریا میں پھینکنا تھا، یہ سر چھپانے لگا. ایک کالے برقعے والی بی بی دریا کے کنارے دوڑ دوڑ کے کہہ رہی تھی کوئی میرے لال نکالو، کوئی میرے بچے دفنا دو، او میرے مسلم کی جوڑی اور دریا کے کنارے پیاسی. اللہ